کی طرف نماز پڑھنے آ گئے، تو بارش کا موسم تھا، تو اللہ ہم سب کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ اتنے سست ہو چکے کہ آمین بھی آپ کے منہ سے بڑی مشکلوں سے نکلتا ہے۔ بھائی کی قبولیت کا وقت ہے، جمعۃ المبارک کا وقت ہے، اونچی آواز سے آمین کہے۔ کیا کہے بھائی؟ کہے اونچی آواز سے ذرا۔ تو آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی تشریف لائے، جہاں باب السلام ہے۔ جو حضرات گئے ہیں ان کو معلوم ہے، باب السلام ایک دروازے کا نام ہے۔ باب السلام سے جب آپ اندر آتے ہو تو ایک ستون دوسرا ستون چھوڑ کر کے تیسرا اور چوتھے ستون کے درمیان میں جو جگہ ہے، یہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ کیا تھا؟ اس کا گھر تھا۔ تو ایک دن حضرت عمر فاروق تشریف لائے، بارش کا موسم تھا، تو حضرت عباس کے گھر کے اوپر ایک پرنالہ لگا ہوا تھا، اس سے پانی نیچے گرتا، پانی کے چھینٹے صحابہ کرام کے کپڑوں کے اوپر لگ جاتے۔ صحابہ کرام نے شکایت کر دی کہ امیر المومنین، اس پانی سے صحابہ کو اور نمازیوں کو تکلیف ہے۔ آپ نے کہا کہ گھر کس کا ہے؟ کہا حضرت عباس کا، اللہ کے نبی کے چاچا ہے۔ کہا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ سفر پہ کہیں گئے ہوئے۔ تو آپ نے بطور امیر المومنین ہونے کے ناطے حکم صادر کیا کہ یہیں سے پرنالہ ہٹا کر کے دوسری طرف لگایا جائے، تاکہ مسلمانوں کو یہ تکلیف نہ ہو۔ اور یہ برحق تھا، حق بجانب تھا، امیر المومنین تھا، عمومی بلوا تھا۔ ایک دن یا دو دن بعد حضرت عباس تشریف لے آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جو اس کے گھر کا پرنالہ جس طرف تھا وہ چھوڑ کر کے دوسری طرف کس نے لگایا؟ کہا یہ کام کس نے؟ کسی نے کہا امیر المومنین نے اسی وجہ سے کیا کہ لوگوں کو نمازوں کو تکلیف تھی۔ وہ سیدھا کیا مدینہ کے جو عدالت تھا، جو جج تھا، اس کے عدالت میں جا کے حضرت عمر فاروق کی شکایت لگا دی کہ قاضی صاحب، حضرت عمر فاروق نے میری عدمی موجودگی میں میری ملک کے اندر تصرف کیا ہے، لہٰذا یہ میرے دعویٰ اس کو بلایا جائے۔ اب دیکھو، ایک طرف جج کے پاس پیغام گیا، ادھر امیر المومنین ہے، جج نے کوئی تاریخ پہ تاریخ نہیں دیا، بلکہ اسی وقت پیغام بھیجا عمر فاروق کہ عمر فاروق سے کہو کہ عدالت میں حاضر ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ میرے وکیل آئے گا یا میرے کمر میں تکلیف ہے، میں کہیں مصروف ہوں، نہ، اپنی امیر المومنین اس عزت کو ادھر رکھا، سیدھا مدینہ کے قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہو تو قاضی صاحب کھڑا بھی نہیں ہوا کہ وقت کا امیر المومنین آ رہا ہے، اپنی نشست پہ قائم، امیر المومنین جہاں مدعی مدعی کھڑے ہوتے وہیں کھڑے ہو گئے۔ تو قاضی صاحب نے حضرت عباس سے کہا کہ اپنی دعویٰ پیش کر دو، کیا دعویٰ ہے آپ کی؟ کہا قاضی صاحب دعویٰ میرے یہ ہے کہ میری عدمی موجودگی میں حضرت عمر فاروق نے میری ملکت کے اندر تصرف کیا ہے، یہ کیوں کیا؟ تو قاضی نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر اس کا کوئی جواب؟ کہا قاضی بالکل جواب ہے، یہ تصرف میں نے کیا ہے۔ اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھا، لیکن یہ تصرف میں نے عمومی بلوا کی وجہ سے، لوگوں کو تکلیف تھا، نمازیوں کو تکلیف تھا، اس وجہ سے میں نے کیا، اور میں نے کوئی خراب نہیں کیا، دوسری طرف سے لگایا بھی ہے۔ قاضی نے کہا عباس اس بات کا جواب دو۔ حضرت عباس نے کہا قاضی صاحب بات یہ ہے، یہ جو پرنالہ لگایا تھا یہ میں نے خود نہیں لگایا۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا اس بارے میں۔ کہا جب میں یہ گھر بنا رہا، اس وقت تو مسجد نبوی نہیں تھی، چھوٹی سی تھی پیچھے، جب میں اپنا یہ گھر بنا رہا تھا اس وقت جب دیوار چھت تک پہنچ گیا، اللہ کا نبی تشریف لائے۔ کہا چاچا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر بنا دیا، اب اس کے اوپر چھت ڈال رہا ہوں۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پانی کی جو نکاسی ہے وہ کہاں رکھا ہے؟ ادھر کہاں ارادہ ہے؟ تو کہیں قاضی صاحب جہاں عمر فاروق نے لگایا تھا میں نے اس طرف اشارہ کیا کہ میں ادھر لگا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری خواہش یہ ہے آپ اسی جگہ پہ لگا دے جہاں میں کہتا ہوں۔
انہوں نے کہا بالکل جہاں آپ حکم کریں میں وہی لگاتا ہوں۔ کہا قاضی صاحب یہ جو پرنالہ جس جگہ پہ لگی ہے عباس نے اپنی مرضی سے نہیں لگایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاچا میری خواہش ہے کہ یہ میں اپنے ہاتھوں سے لگا دوں، یہ اپنی۔ انہوں نے کہا سو بسم اللہ۔ کہتا جب وہ جگہ تیار ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے کے اوپر کھڑے ہو جائے، میں نیچے بیٹھ، اس وقت تو سیڑھی کا سسٹم تھا نہیں یا گو لگانا وہ تو تھا نہیں، تو آپ لگا دیجیے گا۔ کہتے میں نیچے بیٹھا، اللہ کے نبی نے اپنا مبارک ایک پاؤں جب میرے کندھے کے اوپر رکھا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا کہ زمین آسمان میرے سر پر رکھا، میرے چہرے گر گیا نیچے۔ کہا عباس نبوت کا بوجھ برداشت کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، آپ میرے چاچا ہے، میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھے کے اوپر بیٹھ کر کے پرنالہ لگا دے۔ کہا پورے اس وقت لوگوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کا نبی نیچے بیٹھا، میں اللہ کے نبی کے کندھے کے اوپر میں نے پاؤں رکھ کے وہ پرنالہ میں نے لگایا ہے، تو جو پرنالہ اللہ کا نبی لگا دے تو عمر کون ہوتا ہے اس کو اس جگہ سے ہٹانے والا؟ بات تو بڑی سخت تھی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ حضرت عباس اس بات پہ کوئی گواہ ہے؟ کہا بالکل گواہ موجود ہے اس وقت کی۔ اسی وقت دو گواہ موجود، ان دو بندوں نے گواہی دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ تو اب قاضی نے امیر المومنین سے کہا، عمر فاروق سے کہا کہ عمر یہ بتاؤ میں آپ کا سزا تجویز کروں یا آپ خود اپنا سزا تجویز کریں؟ حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ میں تو امیر المومنین، میرا اختیار واقع تھا بھی۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا قاضی صاحب میں اپنا سزا خود تجویز کرتا ہوں، اور یہ سزا یہ ہے جیسا میرے اس بھائی عباس نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے خود گارا بنایا تھا، میرے کندھوں کے اوپر کھڑے ہو کے وہ لگوایا تھا، پھر میں کھڑا نہ ہو سکا، پھر میں نے خود لگایا، میں اسی طرح ساری اہل مدینہ میں اعلان کرتا ہوں، سارے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے گارا بناتا ہوں، عباس کو اپنے کندھوں کے اوپر کھڑا کرتا ہوں، اور اسی جگہ جہاں سے میں نے ہٹایا ہے میں وہیں لگاؤں گا۔ انصاف کو ذرا حضرت عمر فاروق کے انصاف کو دیکھو، اگر میرا یہ بھائی عباس اس سزا پر راضی ہو، حضرت عباس نے کہا میں راضی ہوں، تو اس وقت مدینہ کے اندر ایک منادی نے آواز لگا دی، تعالی الی بیت العباس الی المسجد النبوی، کہ مسجد نبی اور عباس کے گھر کی طرف آ جائے لوگ، سارے اہل مدینہ آئے۔ اب 22 لاکھ کا حکمران جس کے نام سے کفار کانپ جاتے تھے، آپ نے خود گارا بنایا، اور گارا بنا کر کے حضرت عباس خود نیچے بیٹھا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں کے اوپر کھڑا کیا، اور عباس وہ پرنالہ مٹی سے لگا رہا ہے، وہ مٹی حضرت عمر کی داڑھی مبارک کے اوپر مٹی لگتی ہے، پانی لگتا ہے، سارے لوگوں کے چیخے نکل گئے کہ عباس تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اگرچہ تو نبی کا چاچا ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن یہ تو امیر المومنین ہے، اس کو تو اختیار ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے لوگوں میں کہا اے میرے لوگوں یاد رکھو اللہ نے عمر کو اس دھرتی کے اوپر انصاف کرنے کے لیے بھیجا ہے، آج تم مجھے نہیں روک سکتے ہو۔ جیسا نبی نے لگایا تھا ویسا حضرت عباس نے پرنالہ لگایا، کندھوں سے نیچے اترا، حضرت عمر فاروق کو سینے سے لگایا۔ حضرت عمر کو کہا کہ امیر المومنین یہ میں نے آپ سے انتقام لینے کے لیے یہ کام نہیں کیا، بلکہ میں نبی کا اس فرمان کو آزمانا چاہتا کہ اللہ نے فرمایا تھا میں عمر کو اللہ نے اس دنیا کے اندر انصاف کے لیے بھیجا ہے، تو میں آپ کا انصاف دیکھنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کا انصاف دیکھا، اور آج کے بعد عباس کے یہ فیصلہ ہے کہ یہ گھر آپ کے آج کے بعد عباس کا نہیں ہوگا، بلکہ میں نے اللہ کے نام کے لیے وقف کر دیا، مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف، خلیفہ ہونے کے باوجود، امیر المومنین ہونے کے باوجود انصاف اس انداز میں کیا ہے کہ مسلمان تو دور کے بعد کفار بھی آپ کے انصاف کو ماننے پر
راضی تھے، مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ اور اپنی حالت کیا کہ پروٹوکول کی 20 گاڑیاں اس طرف، 4 موٹر سائیکلیں آگے طرف،